ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے عجب ایک مزاج میں کوئی چیز طاری تھی، تو اسی کے اثر میں تھے، تو حضرت فاطمہ کو آواز دی. ظاہر بات ہے قبر سے تو کوئی جواب نہیں آتا، پھر آواز دی، پھر جواب دیا، فوراً فرمایا مالی، مجھے کیا ہوا؟ وقفت علی القبور مسلما، تو میں قبر کے اوپر کھڑا ہوں اور سلام کر رہا ہوں. فلم یرد جوابی، تو مجھے میرا کوئی جواب نہیں ملتا. قبر پہ کھڑا ہو کر سلام پیش کر رہا ہوں اور قبر سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. اور پھر شدت غم سے نڈھال ہو کر فرمایا کہ فاطمہ کے انتقال کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فاطمہ کا انتقال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے. پھر فرمایا الموت حق والحیات باطل، بالکل برحق جو ہے وہ موت ہے، اور جو زندگی ہے یہ سب سے بڑا باطل ہے. ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ میرے وزیر، تم کل مجھے ایک ایسی چیز بتاؤ جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو بہت پریشان ہوا، طویل قصہ ہے. بالآخر اس کو ایک جگہ جواب ملا، اور وہ جواب یہ تھا کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ زندگی ہے. مجھے جو زندگی ملی ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے میرے لیے، کہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے ایک وقت گزارنے کے لیے ہمیں دی ہے. اللہ اکبر. تو ہم قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. چیک کرو بیٹا اس کو، پہلے چیک کیوں نہیں کر لیتے آپ لوگ؟ اتار کی دوبارہ لگائیں. تو ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے طور پر. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے. اور ان اچھے اعمال کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعمال بتائے ہیں، ذکر بتائے ہیں، اذکار بتائے ہیں، معمولات بتائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کر کے دکھائے اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں کہ یہ دیکھو یہ اعمال کرنے کے ہیں. دیکھو آواز آ رہی ہے نیچے؟ میں بات شروع کروں نا؟ صحیح، ایک مضمون آ رہا ہے، شروع کر دو. اللہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اللہ نے دنیا کے اندر دنیا سے جانے کے لیے جو نظام رکھا ہے وہ موت کا نظام رکھا ہے. فرمایا اکثر الذکر
حازم اللذات الموت، کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، جو کہ حازم لذات ہے۔ انسان اللہ سے غافل جب ہوتا ہے جب وہ لذات کے اندر کثرت سے مبتلا ہوتا ہے۔ اب وہ لذات کبھی جائز ہوتی ہیں کبھی ناجائز ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، فرمایا کہ اپنے دوست کو دیکھتے رہو، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کا دین اس میں خود بخود منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جب اس کا دین منتقل ہو رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ کیا صحیح اور کیا غلط ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک مورتی بولا کرتی تھی، حضرت یوسف کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آئے، لیکن جو اس مورتی سے عقیدت رکھنے والے تھے وہ کبھی نہ کبھی دھوکے میں آئے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو یہ بات ہماری بہت سی تاریخ کی کتابوں میں انتہائی غلط طریقے سے ملتی ہے کہ محمود غزنوی نے جو ہندوستان پہ حملے کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے، کیونکہ ہم لوگ اپنی تاریخ سے واقف نہیں اور ہم لوگ اپنے دین کو نہیں پڑھنا جانتے، ہم اپنے دین سے واقفیت نہیں رکھتے، صرف دوسری چیزیں ہیں، دوسری بہت سی باتیں ہیں، معلومات ہیں، وہ ہمیں ملنے لگتی ہیں تو ہم اس سے بعض مرتبہ متاثر ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ ان کو اچھا برا سمجھ کے اپنی زندگی کو اس کے اوپر مدار کرنے لگتے ہیں، اور چونکہ ایسے معلومات دین کی ضروری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے غلط اعتقادیات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سے غلط نظریات رکھنے لگتا ہے۔ کئی ایک ایسے ڈاکٹر حضرات ملے ہیں کہ جنہوں نے ایسی عجیب باتیں کی کہ دین کی جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ دین کی بنیاد بھی نہیں معلوم، ایسے ان کے بارے میں اشکالات تھے، لیکن چونکہ دیگر معلومات بہت زیادہ، دیگر معلومات زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے دین کا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو گیا، اور چونکہ خود کو خود محقق سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے پریشان ہونے لگتے ہیں۔ محمود غزنوی کے بارے میں بھی اسی طرح کے بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے کہ محمود غزنوی جو تھے وہ کس کام کے لیے آئے تھے، وہ تو ہندوستان کی دولت لوٹنے کے لیے آیا تھا اور ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، حالانکہ محمود غزنوی کی قبر صحیح کتابوں میں صحیح روایات سے لکھا ہے کہ 400 برس کے بعد محمود غزنوی کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد دیکھا تو اس کا کفن بھی ابھی تک نہیں پھٹا، حالانکہ زمین اپنے اندر آنے والی ہر چیز کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، بوسیدہ کر کے ختم کر دیتی ہے، لیکن کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جسم، اولیاء کا جسم، شہداء کا جسم زمین کے پاس امانت ہوتا ہے اور زمین اس کو ختم نہیں کرتی، چنانچہ جس کی لاش ایسی مل جائے کہ پتہ نہ چلے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کی نعش کو امانتاً زمین میں دفن کر دیا جائے اور چند دن تک انتظار کیا جائے، اور یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ جب زمین کے پاس امانت کے طور پہ آپ کسی نعش کو دفن کریں گے تو زمین اس نعش کو کبھی نہیں کھاتی، یہ شریعت کا مسئلہ بھی اور بہت واضح بات ہے۔ تو محمود غزنوی یہ سے سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ کے کبار کبیر اولیاء میں سے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ چلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پریشان رہتے تھے کہ مجھے 3 سوالات ہیں اور 3 سوالات کے جوابات مجھے نہیں آتے، اور 3 سوالات کے جوابات ہر جگہ سے پتہ کیے کسی کو نہیں آتے۔ بڑے بڑے اولیاء سے ملے، بڑے بڑے کبار علماء سے ملے، بڑے بڑے لوگوں سے ملے۔ ایک ملاقات کا حال بھی سناتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملے لیکن سوالات کا جواب نہیں۔ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اور انبیاء اپنے وراثت کے اندر نہ دینار چھوڑتے نہ درہم چھوڑتے. فمن اخذ بحظ وافر. جو اس علم میں سے لے تو بڑا حصہ لے، چھوٹے حصے پہ اکتفا نہ کرے. چھوٹے حصے پہ اکتفا نہ کرے، حصہ لے تو بڑا حصہ وصول کرے. کہ علم دین انبیاء کی میراث ہے. کیوں جی؟ علم دین انبیاء کی میراث ہے نا. اگر ہم کسی خاص جگہ سے خاص تحفہ لے کر تو تھوڑا سا لے کر آئیں گے، کوشش کریں گے جتنا زیادہ مل سکتا ہے، جتنی اس میں زیادتی ہو سکتی ہے اتنا زیادہ لیں. کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو وہ چیز مفت میں ہم تھوڑی سی لیں گے، زیادہ لیں گے. زمزم کوئی پینے کو دے تو تھوڑا سا پئیں گے، زیادہ پئیں گے. کوئی مدینہ شریف کی کھجور دے تو تھوڑی سی لیں گے، زیادہ لیں گے. اختیار ہے جتنی لینی ہے تو 2-4 دانے اٹھائیں گے، زیادہ اٹھائیں گے. فمن اخذ بحظ وافر. انبیاء کی میراث ہے، لو تو زیادہ لو، تھوڑے سے علم پہ اکتفا نہ کرو. ایک عالم دین مجھے کہنے لگے کہ بھئی جتنا میں نے درس دینا اتنا تو مجھے آتا ہے، اتنا مجھے کافی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا یہ جملہ آپ کے لیے بہت بڑا حجاب ہے. مجھے بہت کچھ آتا ہے، یہ جملہ بہت بڑا حجاب ہے، یہ مجھے سب پتا ہے، یہ بہت بڑا حجاب ہے. میں سب جانتا ہوں یہ بہت بڑا حجاب ہے. مجھے پتا ہے اس نے کیا بات سنانی ہے، بہت بڑا حجاب ہے. مجھے پتا ہے استاد نے کیا پڑھانا ہے، بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑا حجاب. ابھی ہماری بات چل رہی تھی فیض بھائی سے تو ایک بات مجھے یاد آ گئی اسی کے واسطے سے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدیر تھے اپنے ایک مدرسے میں. تو ایک طالب علم تھے، وہ طالب علم ایسا ذہین اور ایسا فتین کہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے رشک آتا تھا اس کی عربی پر. مجھے رشک آتا تھا کہ وہ طالب علمی کے زمانے میں جب اپنے علاقے میں رہنے جاتا تھا تو باقاعدہ لوگ اس سے ملنے آتے تھے. ایسے اس کو شعر گوئی کا ملکہ حاصل تھا، ایسے اس کو شرعی مسائل پہ دسترس تھی کہ زمانہ طالب علمی کے اندر بڑے بڑے کبار علماء کرام اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. ایسا تھا. لیکن جب تحریک چلی کچھ اساتذہ کے خلاف، آج کل رواج ہوا پڑا کہ شاگرد استادوں کو سمجھتے ہیں یہ تو پیسوں کے لیے پڑھاتے ہیں، اور استاد شاگردوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کے لیے پڑھتے ہیں. ایسا کیا؟ ہر ایک دوسرے کی سوچ کے لیے بدگمان ہے. استاد شاگرد کی سوچ کے لیے بدگمان، شاگرد استاد کی سوچ کے لیے بدگمان، مقتدی امام کی سوچ سے بدگمان، امام مقتدی کی سوچ سے بدگمان، حکمران محکوم سے بدگمان، محکوم حکمران سے بدگمان. ہمارا معاشرہ تو سارا بدگمانی کے اوپر پھیلا، بدگمانی کے اوپر فوکس ہے. اپنے بھائی سے بدگمانی، اپنی ماں سے بدگمانی، اپنی بہن سے بدگمانی. ارے کسی کے لیے تم اپنے دل کو صاف رکھیں نا. چلے ساس اور بہو ایک دوسرے سے بدگمان ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی یہ مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی یہ ہے، کچھ وہ. ہر کوئی دوسرے سے بدگمان ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کو تیار نہیں. جو بدگمان ہوتے ہیں تو وہ بدگمانی پر ان اقرب الحدیث الظن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہاں آپ کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ، آپ کی ڈیل ہے کسی کے ساتھ، وہاں پوری بدگمانی کریں. میں گاڑی لے رہا ہوں، چیک کرے پوری، 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ چیک کریں بھائی بالکل صحیح ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ کل بدگمانی نہ ہو. اس لیے جب معاملہ کرو تو مکمل طے کرو ایک ایک شرط. تعاملوا کالاجانب، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. معاملات کرو دشمنوں کی طرح. ایک حدیث میں کالعدوان، ایک حدیث میں کالاجانب. معاملات ایسے کرو جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی، ایسے معاملات کرو. لیکن تعاشروا رہنا سہنا ہے بھائیوں کی طرح رہو، ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے سے رابطے کی کارروائی نہ کریں، رابطے کی کارروائی کریں. حج پہ تھا تو مجھے ایک خاتون نے خط لکھا حج کے اندر ہی. ہم اس کمرے میں تھے، وہ 1-2 کمرے چھوڑ کے میری اہلیہ نے مجھے خط لا کے دیا. خط میں کیا تھا
خط میں یہ تھا، کیا بہو کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے؟ میری اس بارے میں اصلاح فرما دیں کہ آپ نے یا تو شرعی مسئلہ پوچھا ہے یا اصلاح پوچھی ہے. ٹھیک، شرعی مسئلہ پوچھنے کا یہ کوئی وقت ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ساتھ ساتھ آئی ہوئی ہے اور اب ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں. تو میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. اس سوال، ہمارے سوالات بھی اپنے مفادات پہ مبنی، اللہ کے لیے کچھ پوچھنا نہیں، اللہ کے لیے کچھ بتانا نہیں، اللہ کے لیے رابطہ کرنا، خلاص ہی ختم ہو گئے. بس مفادات وابستہ ہو گئے، بدگمانیاں وابستہ ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم نماز پوری کرتے ہیں، ہم حج عمرہ کرتے ہیں، ہم دین کے اندر پیسے لگاتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، ہم مدرسہ بناتے ہیں. اصل تو یہ دل ہے، وحصل ما فی الصدور. قیامت کے دن یہ دل کے اندر سے مال نکلے گا. اس دن ممتاز الیوم ایھا المجرمون ہوگا. ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے عشق میں اپنے دل کو بریانی کر دیتا، بریان کر دیتا ہے. بولا نرومی، اپنے دل کو اللہ کے سامنے رلاتا ہے، اللہ کے سامنے چیختا چنگھاڑتا ہے. تو ایک آدمی پوری رات زنا کرتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ یہ اللہ غفور رحیم ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. قرآن سے دوری ہے. جو اللہ کو جانتے ہیں وہ نیزوں پہ چڑھ گئے، اور جو اللہ کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑے غفور رحیم. دین ہے، دین نام ہے فکر مندی کا. تو میں بتا رہا تھا محمود غزنوی کو یہ فکر تھی. یہ کہتے یہ حدیث نا مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہے. دل میں بدگمانی تھی، لیکن طلب سچی تھی. طلب سچی ہو تو اللہ چھوڑتے ہی نہیں کسی کو. طلب صادق ہونی چاہیے، اور طلب صادق ہونے کا، میری طلب کا اس کو نہیں پتا، اس کی طلب کا مجھے نہیں پتا. کوئی کسی کی طلب کے بارے میں نہ قسم اٹھا سکتے ہیں نہ دعویٰ کر سکتے ہیں. دعویٰ کرتے تو غلط کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا کشف و کرامت والا ہو گیا، چاہے وہ کتنا صاحب طریقت ہو گیا، چاہے وہ پیران پیر ہو گیا، ہاں کوئی خاص حال ہو تو ایک الگ بات ہے. خاص حال کے اوپر بہت سی باتیں ہیں، بہت باتیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی، ایک مرتبہ گھر میں مہمان آ گئے تو اللہ والے تو عجیب ان کی زندگی کی ترجیحات ہوتی ہیں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مہمان دیکھے تو خوش ہوئے کہ اللہ کی رحمت آئی ہے. بیوی سے کہا کہ کچھ ہے مہمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے. تو بیوی کہتی ہے سرتاج اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی لسی تھی جو ابھی بچے کو پلا دی، گھر میں کچھ بھی نہیں. تو پریشان ہوئے. لیکن اسی دوران ہمسائے میں ایک نان بھائی رہتا تھا، روٹی پکانے والا. تو وہ آیا اور اس نے 10 روٹی اور اس کے ساتھ ایک کٹورا مٹی کا، اس کے اندر گوشت کا سالن شوربہ بھرا ہوا وہ دیا. فوراً لیا اور لے کر اندر چلے گئے، مہمان کے سامنے پیش کیا. کہا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ظہر کے بعد مجھ سے ملو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں ملوں گا. ظہر کے بعد آئے اور آ کے حضرت کے پاس بیٹھے. آج تمہیں دل اتنا خوش کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگو کیا مانگتے. کہ مجھے باقی باللہ بننا ہے، باقی باللہ بننا ہے. بھئی یہ تو نہیں، یہ تو میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. حضرت چھوڑیں اس بات کو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑیں. مجھے صلہ اللہ سے چاہیے، آپ سے نہیں چاہیے. تو بیٹھو، ذکر کرایا، توجہ دی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے طور پہ جا رہے تھے. تو ایک آدمی بیٹھا ہوا بے چین تھا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے،
اور درخت کی ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوا جیسے دیوانہ ہے، مستانہ ہے، کسی عورت کا عشق اس کے سر پہ سوار ہو، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، جسم پہ جگہ جگہ خراشیں ہیں۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس بیٹھے، کہا بیٹا کیا بات، کیوں اتنا پریشان؟ تو کہنے لگا کہ کیا بتاؤں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کوئی سمجھ سکے۔ کہ نہیں بتاؤ؟ کہا نہیں، میری بات کوئی سمجھنے کے قابل نہیں۔ کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، موسیٰ ہوں۔ کہ سچ آپ موسیٰ ہیں؟ کہ جی میں موسیٰ ہوں۔ کہ مجھے ایک چیز چاہیے، اگر آپ کا اللہ دے سکتا ہے تو مجھے دے۔ کہ کیا چیز چاہیے؟ کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، یہ اس کا ایک ذرہ چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میاں یہ محبت ایسے رونے سے نہیں ملتی، کہ اگر آپ کا اللہ دے سکتا ہے تو دلائے، نہیں تو جائے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور طور پہ پہنچے تو اللہ سے دعا کی۔ حضرت سکروی صاحب نے یہ واقعہ سنا، کافی زمانے طالب علم نے سنا۔ تو وہاں اللہ رب العزت سے دعا کی، موسیٰ اس کو کہو کہ وہ یہ نہ مانگے، بلکہ جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آئے۔ کہ نہیں وہ تو ضدی ہے، اس کو یہ چاہیے۔ کہ اچھا، کہ ٹھیک ہے، واپسی پہ ملتے ہوئے جانا۔ جب حضرت موسیٰ واپس گئے ہیں تو پوچھا وہ کیا ہوا اس آدمی؟ کہا کہ اس نے اپنے جسم کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اور نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ سمندر کے اوپر چل رہا ہے، اور چلتے 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 سمندر کی گہرائیوں کی طرف وہ پیدل چلتا نکل گیا، نہ جانے کہاں گیا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ تو اللہ کی محبت کی کرشمے عجیب ہیں، انسان اب اس کو سوچ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جو ہمیں طریق بتایا نا، ہم نے اس طریق میں رہنا، اس راستے سے نہیں ہٹنا، اس راستے سے نا قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو گے تو صحیح، اگر اس راستے پہ نہیں چلو تو چھوٹے بچے بن جاؤ گے۔ جیسے چھوٹے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے نا جی، چھوٹے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے، باپ اپنی گود سے نہیں اتارتا ہے، ماں اپنی گود سے اپنے ساتھ سینے سے لگا کے سلاتی ہے نا، چھوٹے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ محبت بڑے بچے سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ تعلق بڑے بچے سے ہوتا ہے، محبت کا اظہار چھوٹے بچے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن محبت کا وجود سب سے زیادہ بڑے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فہم زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے، اس کی سوچ میں زیادہ فرق ہوتا ہے دوسروں کے نسبت۔ چھوٹا بچہ معصوم ہے، وہ ایک ٹافی پہ خوش ہو جائے، کوئی جی چھوٹا بچہ کہنا مجھے گوگو چاہیے، چھوٹا بچہ کہتا ہے مجھے گوگو چاہیے، اس کو مل جاتی۔ بڑا بچہ مجھے گوگو چاہیے، اس کو تھپڑ ملتا ہے، بولنا روٹی چاہیے، سیدھے منہ سے بات کر، یہ ہے تجھے گوگو چاہیے، اور اس کو تو دے رہے تھے اور مجھے نہیں دے، اس کے منہ سے اچھی لگتی ہے، آپ کے منہ سے سمجھداری والا جملہ چاہیے۔ جس طرح ماں باپ اس بات کو سمجھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ اس بات کو، ہر کوئی اس بات کو سمجھتے، چھوٹا بچہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن آپ سب حضرات اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے اللہ کی محبت کی بات بھی ایسے ہی سمجھنی چاہیے، اسی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ وہ جب آتی ہے انسان کے وجود میں تو اللہ رب العزت دل کو آہستہ 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 بڑا کرتے ہیں۔ میرے ایک استاد، ان کو عجیب ان کے ساتھ حالات پیش آئے، تو اگلے دن سبق پڑھا رہے، تو میں نے پوچھا اس سے، کل تو ایسا تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ بیمار ہو جائیں گے، اتنی زیادہ ذلت، اتنی زیادہ برائی، اتنی زیادہ نفرت، کیا جرم کیا تھا آپ نے جو آپ کے بارے میں یہ سب ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ جو انہوں نے کہا وہ بھول گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اگلے دن مسکرا سکتے ہیں۔ تو
بتایا کہ اپنا، میں نے کہا مجھے بتائیں، نہیں بتایا، بتائیں نہیں بتایا، بتائیں نہیں بتایا. کچھ زمانے کے بعد جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو انہوں نے خود بتایا. تو میاں اپنا تعلق جب قرآن سے بناؤ گے، اپنا تعلق جب ذکر سے بناؤ گے، ایک چیز بیکار ہو جائے گی، ان کا کوئی اثر دل پہ ہوگا بھی نہیں. چنانچہ ہمارے معاشرے میں ماسی کی کیا ویلیو ہے؟ سوچ کے اعتبار سے ایک چھوٹا طبقہ سمجھا جاتا ہے، حقیر کی بات نہیں کرتا، علم کے اعتبار سے ایک حقیر طبقہ سمجھا جاتا ہے. ایسا نا، حقیر نہیں لیکن علم کے اعتبار سے کمتر ہے. کوئی کہے نا ماسی جو ہے MBBS ہے، ہماری ماسی MBBS ہے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہماری ماسی انجینئر ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. ماسی تو دستخط بھی نہیں کرتے آتے ہوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ماسی یہ طبقہ علم کے اعتبار سے کم، سوچ کے اعتبار سے کم، ایسی ہوتی ہے نا ماسی. آپ کو بتاؤں، پورے سردار، پورے علاقے کے سردار مل کے اس چھوٹی ذہن والے کا ذہن توڑنے پہ جت گئے، پکے ہو گئے، اور ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی. بڑے سے بڑا مولوی اور بڑے سے بڑا مفتی اعظم اس سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن کیا تھا؟ ایک قرآن کا تعلق تھا، حضرت سمیہ کا، گھر کی خادمہ تھی، لیکن کیسے نظریاتی مضبوطی تھی. نظریاتی مضبوطی ایسی تھی کہ سرداران قریش ہل کے رہ گئے. اس کے ٹوٹتے ہوئے پھٹتے ہوئے جسم کو دیکھ کر، اس کے پھٹتے ہوئے جسم کو دیکھ کے ٹوٹ کے رہ گئے. لیکن وہ عورت نہیں ٹوٹی ہے، عورت نہیں ٹوٹی، اور اپنا جسم دو ٹکڑے کروایا ہے. خود سوچے، ایک ٹانگ ایک آرے سے کاٹنا. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹا، دشمن پیچھے لگے، اور بادشاہ کے خاص مشیر تھے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، مشیر خاص تھے. تو دشمن نے کہا کہ یہ بادشاہ اس وقت تک مار نہیں کھا سکتا جب تک اس کے یہ دو نبی وزیر ہوں گے. جب تک یہ دو نبی وزیر ہیں یہ مار نہیں کھاتا ہم سے. تو ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کے سامنے آ گئی اور وہ دیوانہ ہو گیا. ظاہر بات ہے جن کے پاس آسائشیں پوری ہوتی ہیں ان کے سامنے مقصد نہیں رہتے، مقصد نہیں رہتے. مقصد ان کے سامنے رہتا ہے جو آگے بڑھنے کی فکر ہو، جن کے زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہو، جن کی زندگی کا مقصد صرف لطف اندوزی ہو، دماغی تفریح ہو، ان کو راستے نہیں ملتے. چنانچہ بادشاہ نے دیکھا بھائی اس سے تو میں نے شادی کرنا، حرام نہیں کرنا، حلال کرنا، شادی کرنی ہے، شادی کروں. اس نے خوش کر دیا بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا بولو کیا چاہیے؟ کہا کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا نہیں بولنا پڑے گا. کہا جو میں چاہتی ہوں آپ دے نہیں سکیں گے. کہا کیا چاہتی ہوں؟ کہا مجھے ان دو بندوں کے سر چاہیے. جلیل القدر پیغمبر بیت المقدس کی میں محراب بنی حضرت زکریا کی. آج بھی کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سورہ مریم کے اندر. حضرت زکریا بھاگے ہیں اور بھاگ کے ایک درخت کے سامنے آئے اور کہے درخت کھل جا، مجھے اپنے اندر پناہ دے. درخت کھلا اور حضرت زکریا اندر چلے. کپڑے کا ایک پلو باہر رہ گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر ہے اور درخت کے اندر چھپے ہوئے. تو درخت کے اوپر سے آرا چلایا اور آرا چلا کے درخت سمیت حضرت زکریا کو دو ٹکڑے کر دیا. یہ تو ایک فطری بات ہے نا کہ کاٹنے والی چیز سے کاٹا جائے، لیکن ایک کاٹنے والی چیز سے کاٹا نہ جائے بلکہ ایک غیر کاٹنے والی چیز سے کاٹا جائے تو کیا ہوگا؟ من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو قاضی بنایا گیا وہ ایسے جیسے کہ بغیر چھری کے ذبح، یعنی الٹی چھری سے ذبح کیا. مطلب کیا ہے کہ چھری سے ذبح ہونے میں تکلیف ہوگی لیکن ایک وقتی تکلیف ہوگی، لیکن اگر کوئی الٹی چھری سے ذبح ہو تو اس کو کتنی تکلیف، جسم پھٹ کے ٹوٹے گا. یعنی ذہن ایسا مضبوط ہو جاتا ہے جب آدمی نظریے پہ کام کرتا ہے، اپنے دین پہ کام کرتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی.
یہ کیا چند لذات، یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ان کو نہ رستے سے بھٹک، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جب دنیا کی نعمتوں سے دماغ خراب ہونے لگے تو میرے پاس بہت کم ہے، تو میرے پاس بہت زیادہ ہے، تو اسپتال چلے جائے گا یا قبرستان چلے جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا ہم کتنی نعمتوں میں جی رہے۔ کبھی اللہ سے شکوہ ہونے لگے اللہ جی آپ نے ہمیں کیا دیا، تو چلے جاؤ ہسپتالوں میں، تمہیں سمجھ آ جائے گی اللہ نے تمہیں کیا دیا ہوگا۔ ہم پچھلے 1-2 دن ہاسپٹل گئے، صبح 5 بجے کا وقت تھا، 21، 22 یا 23 یہ عمر ہوگی، اتنی برس کی بچی اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، نہ دل میں سوراخ نہ دل میں کچھ اور مسئلہ، 21، 22، 23 برس کی بچی کو 30 اور 35 سال کے درمیان کی تو فہرستیں ہیں، لیکن یہ میں نے ریئر کیس دیکھا، 21، 22، 23 سال کی اینجیوپلاسٹی ہونی ہے، بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کے انتظار۔ اللہ کیا ہے، چھوٹے بچوں کے کیس ہو عجیب و غریب۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، دولتیں دی ہیں۔ میں بات کرتے کرتے دوسری طرف نکل گیا، لیکن بات ضروری تھی اس لیے میں نے عرض کر دی۔ ان کو یہ اشکال تھا کہ یہ حدیث تو علماء نے اپنے طور پہ گھڑی ہوئی ہے نا، کیونکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کسی عالم دین نہیں کہا ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو ان کے شاگرد بھی کوئی عالم دین ہوں گے، تو ان کے شاگرد بھی کوئی عالم دین ہوں گے، تو ان کے شاگرد بھی کوئی، تو ہو سکتا ہے کہ مولویوں نے پیغمبروں کے قربت کو دنیا کو دکھانے کے لیے حدیث خود بنا دی ہو سکتا ہے۔ اب وہ بتائیں کہ اس کی سند صحیح ہے، سب لوگ ٹھیک ہیں وغیرہ وغیرہ، صحابہ بھی سچ بول رہے تھے، تابعین بھی سچ بول رہے تھے، تبع تابعین بھی سچ بول رہے تھے، لیکن وسوسہ ہے نا، اور جو جھوٹ بول رہے ہو، وسوسے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو امریکہ پہنچنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہے، سوچیں آپ امریکہ پہنچ جائیں، ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ ایک سکھ تھا، اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو ٹریننگ کے درمیان نکلی گولیاں چلاتے ہیں، اس میں دس 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 کی آوازیں آتی ہیں، تو وہ نیچے دبکا ہوا ہے، اس کے جو باس تھا اس نے کہا بھائی اس سے گولیاں چل رہی ہیں، بھائی نکلی ہے اصلی تھوڑی ہے، پر نکلی ہے، اٹھ جاؤ، اٹھ کے تم بھی 2-4 چلا لو۔ اچھا تو ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹریننگ میں نکلی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی بات نہیں، پھر اس کو اوپر لے کے گئے جہاز کا چھلانگ لگانے کے لیے، اس کو کہا پیراشوٹ بنو گا، نکلی ہے کون سا اصلی ہے، ایسے ہی چھلانگ لگاؤ۔ تو بھائی اب ان کو سوچنے میں کیا مسئلہ ہے، چنانچہ یہ سوچ بیٹھی ہوئی تھی دماغ میں، اور انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جو چیز انسان کی سوچ میں بیٹھے، انسان بہت کمزور ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، آپ چاہ کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، نہیں کر سکتے، اللہ ادا کرواتے ہیں، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ اللہ کی فرما برداری اس وقت تک نہیں کر سکتے جب اللہ کی مشیت میں ہو، اور اس کے لیے ضروری ہم اللہ سے مانگے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا کتنا اختیار ہے، تو حضرت علی سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے 1 پاؤں اٹھاؤ، 1 پاؤں اٹھا، تو دوسرا بھی اٹھاؤ، دوسرا تو نہیں اٹھا سکتے، تو فرمایا اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، لیکن میں بتاؤں ہم اپنی کوشش کریں، لیکن وسوسہ غیر اختیاری ہے۔ محمود غزنوی بڑے پریشان، ایک بات یہ ہے، دوسری بات محمود غزنوی کے والد تھے سبکتین سین کے پیش کے ساتھ، ان کے والد سبکتین تھے، اور ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہاں بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ بیوی اور 3-4 بیویاں، پھر کچھ باندیاں، نوکرانیاں، اور اس کے احکامات اور ہیں، تو ان کو شبہ تھا کہ میرے والد بہت خوبصورت ہیں اور محمود غزنوی خوبصورت نہیں تھے، بالکل خوبصورت نہیں تھے، بلکہ شکل بالکل بے ڈھنگی تھی، کئی دفعہ لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے، ایسی شکل تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں شکلاً خوبصورت نہیں ہوتے بلکہ بد شکل ہوتے ہیں،
تو محمود غزنوی کی شکل اچھی نہیں تھی اور والد بہت خوبصورت تھے. انہیں شبہ پتہ نہیں میں اپنے والد کی اولاد بھی ہوں کہ نہیں، میں اپنے والد کی اولاد ہوں بھی نہیں کہ نہیں ہوں، یہ مجھے شبہ ہے. بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. تیسرا، میں نے اتنا کام کیا میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم یہ سب کر رہے ہیں، آپ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. صبح سے شام تک فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ مغفرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں. اس لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا اور بہت بڑا کام کیا، تو میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ان 3 سوالوں کے جواب کون دے گا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑا محدث نہیں دے سکتا. تو ایک مرتبہ ایک عالم دین، ایک طالب علم ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور یوں اپنی کتاب اٹھا کے کوئی وہاں پہ کھانا بھون رہا تھا، باربیکیو کر رہا تھا. تو اس کی روشنی تھی، اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا. تو طالب علم سے کہا کہ بھئی ایسا کرو، یہ ایک مشل ہے، یہ مشل اس کو جا کے دے آؤ. طالب علم کو مشل دی، طالب علم تو خوش ہو گیا، بھاگ گیا، جا کے پڑھوں گا، دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا. اب جناب کیا ہوا، یہ رات کو جب خواب میں سویا ہے، جب سوئے ہیں محمود غزنوی، تو خواب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. ایک جملہ بولا، فرمایا اے سبکتین کے بیٹے، اے سبکتین کے بیٹے، ہمارے ایک وارث کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش کر دی. اللہ نے تیری بخشش کا الفاظ، اللہ نے تیری بخشش کر دی. سبحان، ایک جملے میں تینوں سوال ہو گئے. تو بات محمود غزنوی بھی آئی، اصل بات اور بتانا تھی اعتقاد کے اوپر. محمود غزنوی تو سومنات کے مندر سے خطوط لکھے گئے تھے، اور محمود غزنوی نے ہندوستان پہ جتنے حملے کیے ہیں ان سب حملوں کی وجوہات ہندوستان کے لوگوں کے خطوط تھے. محمد ابن قاسم نے جو ہندوستان پہ حملہ کیا ہے، تو ہندوستان پہ حملہ کرنے کی وجہ یہاں کے لوگوں کے خطوط تھے کہ ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے مظالم ہیں، میں آپ کو جو سومنات کا مندر تھا، سومنات کے مندر کی آپ تاریخ، عجیب سی تاریخ ہے، عجیب. انسان ایک انتہائی نانسنس قسم کی چیزیں، انتہائی غلط قسم کے نظریات، یعنی جس کو ایک عام آدمی سمجھنے کو تیار پسند نہیں کرتا، اس کو ذکر بھی کرے زبان، یعنی اتنی اس کی بری تاریخ ہے. تو شرمگاہ کی شکل کا ایک بت بنایا ہوا، اور یہاں پر سارے کام اسی کے متعلق ہوں گے. چنانچہ قرآن نکالا جاتا، کسی کے گھر کی بچی جوان ہے، اس کو لے کے آئیں گے اور بت کے سامنے اس کی عزت لوٹی جائے گی، اور اس کے بعد اس کا خون جو ہے وہ اس بت کے اوپر بہایا جائے گا. انا للہ و انا. اتنی گھٹیا، میں ایسے بتا رہا ہوں تاکہ خواتین بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں. اتنی گھٹیا قسم کی سوچ، اور اس کے مطابق بے شمار خط لکھے گئے. اور خط لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خواتین اپنے دوپٹے پہ خط لکھتی تھیں. دوپٹے پہ خط لکھ کے محمود غزنوی کو جو قافلے جاتے تھے غزنی یا جہاں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ غیرت مند حکمران ہے، کوئی بھی حکمران، صرف مسلمانوں کی بات نہیں، کوئی بھی حکمران غیرت مند ہو تو اس کو لکھتے تھے اور وہ پھر آ کے مدد کرتے تھے. محمود غزنوی نے کئی خطوط لکھے یہاں کے راجاؤں کو کہ یہاں کے لوگوں پہ ظلم کرنا بند کرو. اب وہ بچیاں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی ہوتی تھی بلکہ ہندوؤں کی بچیاں بھی اس کا شکار، شہوت پرست اور گندے قسم کے لوگوں کو کیا پرواہ کے سامنے مسلمان ہے یا کافر. تو وہ سومنات کا مندر اس کے اندر یہ سب ہوتا تھا. اب یہ آئے عبد الحسن خرقانی کے پاس اور کہنے لگی کہ سومنات کا مندر ہندوستان کے جس مقام پر ہے، اس مقام پر ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف پوری ہندوستان کی ریاست ہے. ہم اس پر حملہ کریں تو ہمارے پاس اتنی لاکھ فوج ہونی چاہیے، پھر بھی ہماری فوج کم ہے،
اور سومنات کا منظر اتنا خطرناک ہے، اتنا ان کا مرکز سلطنت ہے جیسا ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا ایک مرکز تھا، اور ظاہر بات ہے پوری ہندو قوم آ کے تباہی مچائی۔ تو یہ گئے ابن الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، خطوط کی انتہا ہے، اور اب میں روک نہیں پا رہا ہوں، آپ یہ ہے، اور آپ دعا فرما دیجئے کہ وہاں مرحلہ بہت مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اپنا کرتا اتارا، تو کرتا اتار کے دیکھا، یہ لو میرا کرتا، جب کہیں پھنس جاؤ اس کرتے کو بچھانا اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دینا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کرتے کے اندر، اس کرتے والے نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس فرما برداری کا صدقہ آپ ہمیں فتح عطا فرمائیں۔ یہ دعا مانگنا اور اس کے بعد دیکھنا کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ قصہ مختصر، محمود غزنوی اپنا لشکر لے کے جب سومنات پہنچے ہیں تو دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا، یعنی یہ ایسے تھا جس کو آج یوں سمجھ لیں کہ ایک گراؤنڈ ہے اور گراؤنڈ کے اندر 100 بندے کھڑے ہیں اور چاروں طرف سے کراؤڈ ہے جو ان 100 بندوں کو مارنے کے لیے تیار کھڑا ہوا۔ جب یہ صورتحال، صرف 4000 سپاہی محمود غزنوی کے ساتھ رہ گئے اور ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بم کا زمانہ تو تھا نہیں کہ سب کو اڑایا جا سکتا، تو اب 4000 کے لوگ گھبرا گیا، اب کریں تو کریں گے۔ وہ کرتا نکالا اور اللہ اکبر، جب نماز پڑھی ہے اور اللہ سے دعا مانگی ہے، ایک چند سیکنڈ گزرے ہیں کہ ایسا طوفان مچا ہے، ایسا گرداب ہے، گرداب سمجھتے ہیں یوں جو طوفان گول کہ اس نے چاروں طرف کے جو ہندو تھے اور ان کے ہتھیار اڑائے، اور وہ سمجھے کہ واقعتاً کوئی ہمارے بھگوان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس نے ہمیں سب کو تباہ کیا، تو وہ سب بھاگے ہیں، مندر خالی ہوا ہے، دوسری فوج آئی ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد جب محمود غزنوی اندر داخل ہوا تو دیکھ کے ہل گیا، کیا دیکھا کہ جو بت ہے وہ ہوا میں معلق ہے، ہوا میں لٹکا ہوا، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی تار، کوئی بھی چیز، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، اور جو کمزور اعتقاد کے لوگ تھے وہ نیچے گر گئے۔ یہ تو ہم نے غلط کر دیا۔ محمود غزنوی نے اپنے وزراء کو بلایا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے بادشاہ سلامت گھبرائے نہیں، آپ انجینئرز کو بلائیں۔ مہندسین آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ کہا کیسے کرو گے، یہ تو ہوا میں لٹکا ہوا، اس کو اللہ نے روکا ہوا، لوگ اس کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں، اوپر کوئی خفیہ چیز ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتی۔ کہا بھی دیکھیے گا، ایک طرف کی دیوار گرے تو بت خود بخود اس طرف نیچے گر گیا۔ ایک ایسے میگنیٹک فیلڈ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بت درمیان میں کھڑا ہوا تھا اور معلق تھا، اس کے اوپر وہ اپنے پیسے کما رہے تھے اور اس کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتے، جب بندہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ راستہ دکھانے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے بہانے 1000 رکھے، طریقے کروڑوں رکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی ہماری سانسیں ہیں۔ سانسوں کو کوئی گن سکتا ہے؟ چنانچہ میں آتا ہوں اسی آیت کے تو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بس یہ بات سنا کہ میں ختم کرتا ہوں، بات اوپر نکل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، بڑی خوبصورت شکل میں، ویسے چمک رہے تھے جیسے دودھ چمک رہا ہوتا، جیسے دودھ کے اندر کسی نے روشنی ڈال دی ہو، ایسے چمک رہا ہے۔ یہ کلمات ہیں تفسیر مظہری کے، آپ اس کو ٹیوب لائٹ کہہ سکتے ہیں، ایسے چمک رہے تھے جیسے ٹیوب لائٹ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم
کسی کافر کی روح قبض کرتے تو کیسے قبض کرتے؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ حضرت آپ اس کا تحمل نہیں رکھتے، اب پھر بھی مجھے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ تو ملک الموت نے رخ پھیرا، اور رخ پھیرنے کے بعد جب دوبارہ رخ سامنے لائے تو فاسق اور کافر، یعنی نہ اللہ کا نافرمان، جب وہ نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب وہ جرم کرتا ہے، ایک غلطی ہوتی ہے، ایک جرم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اقراری مجرم۔ مجھے میرے استاد نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اللہ کے سامنے ہم خطاؤن ہیں، لیکن پوری دنیا کا قانون ہے، یعنی امریکہ ہو، جاپان ہو، پاکستان ہو یا کوئی ہو، جہاں قانون کو بڑی اہمیت حاصل ہے یا جہاں قانون کو کوئی اہمیت حاصل ہے، سب جگہ ایک قانون بڑا مضبوط ہے۔ اقراری مجرم کو سزا کم کر دی جاتی ہے، اور جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں اقراری مجرم کی سزا کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ایک واقعہ سنانے کا دل کر رہا ہے، کھجلی ہو رہی ہے، سناؤں؟ چار آدمی ایک نوجوان کو پکڑ کر لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس شخص نے میرے والد کو قتل کیا ہے اور اب ہمیں قصاص چاہیے۔ وہ آدمی حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا کہ تم نے قتل کیا ہے؟ کہ جی کیا۔ کہ وجہ جان سکتا ہوں؟ کہ ہماری بات چیت ہوئی اور پیسہ لین دین کے اوپر، میں مزدور آدمی ہوں، مجھے پیسے چاہیے تھے، یہ پیسے پورے نہیں دے رہے تھے، تو میں نے ایسے کو مکہ مار دیا جس سے یہ مر گیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا قتل کا ارادہ، میں نے ایسے غصے میں مار دوں گا تم، اور میں نے مکہ مارا، یہ گزارا، وہ لگ کسی ایسی جگہ پہ گیا، بندہ مر گیا۔ میں بالکل اقرار کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہ کچھ غلط کیا، لیکن مجھے جو آپ قصاص لیں گے، مجھے قتل کریں گے بدلے میں، مجھے اس کی چھوٹی سی مہلت چاہیے۔ کیا مہلت چاہیے؟ کیا میں مزدور آدمی ہوں اور میرے بچے بیوی فلاں علاقے میں رہتے ہیں، مجھے وہاں پر جانے میں 1 دن لگے گا اور آنے میں 1 دن لگے گا، اور 1 دن میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ وصیت کر دوں، کچھ ان کے لیے پیسے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان کے حوالے کر دوں، اور بیوی کو بتا دوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، بچوں کو بتا دو تم نے کیا کرنا ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دے۔ میں نے کہا تجھے ہم نے واپس قتل کرنا ہے اور تم مہلت مانگ رہے ہو، تو میں اگر کسی کو ضامن بنا دوں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو بنا دو جی۔ تو سامنے بیٹھے تھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہ یہ میرے ضامن ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس بندے کو نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری تو صحابی ہے نا، وہ تو جانتے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ جب یہ بندہ خود اقرار کر رہا ہے تو دل میں نرمی آئی، اور فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ نہیں آیا تو میں اس کی جگہ پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ 3 دن گزر گئے، آدمی چلا گیا، 3 دن گزرے، عصر کا وقت ہوا، سب لوگ جمع ہیں مدینہ شریف میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور عصر کے وقت تک وہ آدمی نہیں آیا۔ سب حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ رہے اور وہ بھی بے چین اور پریشان کہ میں بے موت مارا جاؤں، کسی اور کا قصاص مجھ سے۔ ایک بندہ آیا اور مجھے الو بنا کے چلا گیا، آج کی زبان میں الو بنا کے گیا۔ کسی کا اعتبار کرنا آج کی زبان میں بے وقوف بننا ہے، کسی کا بھروسہ کرنا آج کے زمانے کے اندر بے وقوفی ہے نا، ایسے ہی پاگل پن ہے، اور کوئی یہ سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہوتا تو انہیں اعتبار کرے تو خود ملا ہوا تھا اس لیے تو نے ایسے کیا، زمانہ یہ ساتھ چکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی قلب میں اطمینان تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ صاحب نہیں آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے۔ چنانچہ مغرب کی نماز پڑھی تو دیکھا مدینہ کے راستے میں ایک گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، دھول اڑاتا ہوا، اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ اندھیرے کے اندر پسینے سے شرابور اور
جسم کے اوپر جھاڑیوں کے نشانات، خون جگہ جگہ سے بہہ رہا، میں راستہ بھول گیا تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی، اب میں حاضر ہوں، میری گردن اڑا دی چلو۔ تو وہ چاروں بچے سامنے آئے اور اس کو گلے سے لگا، ہم تجھے تجھ جیسے آدمی کو ہم کبھی نہیں مار سکتے جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روزانہ اللہ کے سامنے خود کو پیش کر دے، اللہ آپ کا مجرم ہوں آپ کے سامنے، اور جو شفیق مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ آپ سے بڑھ کے کون شفیق ہوگا، آپ معاف کر دیجیے، تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند فرماتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا جوڑ اللہ سے بھی بنائیں، اپنا تعلق ہم اللہ سے بنائیں، اور اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، اتنا آسان ہے جتنا ماں سے تعلق بنانا اتنا آسان نہیں ہے، باپ سے تعلق بنانا اتنا آسان نہیں ہے، اللہ سے تعلق بنانا بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے 40 سال۔ ایک قاعدہ ہے کلیہ پکا قاعدہ ہے، ما لم یغرغر بھی، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک موت حلق تک نہ آ جائے، ما لم یغرغر، یہاں تک کہ موت کا جھٹکا آیا اب اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ قرآن کا ضابطہ ہے، حدیث کا ضابطہ ہے، اجماع امت ہے، پکا ضابطہ ہے، صحیح، تمام انبیاء کا یہی دستور اور یہی طریقہ ہے۔ ما لم یغرغر بھی، جب تک غرغرہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ توبہ قبول، غرغرہ آ گیا اب اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ کتاب التوابین ایک کتاب ہے جس میں توبہ کرنے والوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان زانی شرابی اور اس قدر کثرت سے تھا کہ اس کو شہر بدر کر دیے گئے، شہر سے نکال دیا۔ جب شہر سے نکالا تو کچھ دن ریگستان میں دھکے کھائے، اور دھکے کھانے کے بعد وہ بڑا پریشان ہوا اور کچھ ایسا مسئلہ ہوا، کھانا پینا ملا نہیں اور مرنے کے قریب ہوا۔ جب موت نے جھٹکا دیا نا تو ہوش آیا، تھوڑا سا ہوش آیا، لگا آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا کہا، اتنا کہہ کے گرا اور انتقال ہو گیا۔ موت کا جھٹکا آ چکا ہے، اللہ نے اپنے بندے کے لیے قانون بدلی کر دی، حضرت موسیٰ کو وحی نازل کی، میرا بندہ فلاں ریگستان میں مرا ہے، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی بخش دوں گا، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کے دیکھا اس بستی کا بدترین نوجوان تھا، شورا نے فیصلہ کیا اس کو نکالنے کا، آج سے 1 ہفتہ پہلے ہم نے اس کو نکالا تھا، مثال کے طور 1 ہفتہ کچھ دن تک اس کو نکالا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وحی نازل فرمایا، موسیٰ جو یہ بندے کہہ رہے ہیں نا وہ بھی صحیح ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، یہ اتنا گندا تھا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ جی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ موسیٰ اس نے جب بے بس ہو کے آسمان کو دیکھا نا تو اس وقت اگر یہ اپنی مغفرت کی بجائے پوری دنیا کی مغفرت مانگ لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ دیکھیں عورت ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ جوشیلی ہوتی ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے گہری، ماں کی محبت میں جوش ہوتا ہے، اس لیے باپ آرام سے ہاتھ نہیں اٹھاتا اور ماں لگا دیتی ہے، 2 سال کے بچے کو بھی لگا دی، 3 سال کے بچے کو بھی لگا دیتی ہے، کیونکہ اس کی محبت میں جوش ہوتا ہے۔ وہ بچے کا فائدہ دیکھ کر اس کو گھوڑا بھی بولتی ہے، گدھا بھی بولتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولتی ہے، چھوٹے سے بچے کو جس کو گالی کا پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کی محبت میں جوش ہوتا ہے، اس کی محبت میں تیزی ہوتی ہے، اس کی تیزی کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہے یہ سب کرنے پر، وہ تھپڑ لگا لگا کے منہ میں نوالا ٹھوستی ہے، پھر انگوٹھے سے اندر گزارتی ہے، پھر منہ پکڑ کے دوائی کھلاتی ہے، ایسے کہ وہ اس کی محبت اسے مجبور کر رہی ہوتی ہے، باپ کی محبت دوسری ہوتی ہے۔ اس محبت کو کہتے ہیں ودود،
اس محبت کو کہتے ہیں ودود، اور باپ کی محبت کو کہتے ہیں غفور. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ماں اور باپ دونوں کی محبت کو مکس کر دو، اس سے بھی کئی کروڑوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اور ہر رات ہر دن روایت میں تو 70 مرتبہ پکارتے ہیں کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی میری نافرمانی کر کے ایک دن میں توبہ کرے تو میں معاف کرنے کو تیار. تو دوستو، ہم اپنی زندگی ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. یقین ماننا کہ جس بندے نے زندگی کو نافرمانی میں گزارا وہ اپنی زندگی سے شکوہ کنا رہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیسے جان قبض کرتے ہوئے ایک فاسق کی، ایک کافر کی، ایک نافرمان کی. تو انہوں نے چہرہ بدلا، رخ پلٹا، تو جب رخ کیا تو ایک بہت بڑا جسم نمودار ہوا جو انتہائی سیاہ، انتہائی کالا. اور جسم بڑھتے 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 وہ اتنا اوپر گیا نا. کبھی آپ مرغیوں کے ڈربے میں گھسے یا کسی کو گھسا ہوا دیکھے؟ مرغی کا ڈربا ہوتا ہے نا، اس کے اندر آدمی گھستے تو سر اپنا جھکا کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اندر جھکا کے مرغیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے بھائی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈربا اتنا اونچا ہے، ان کا قد اچھا خاصا لمبا، تو یوں کہ ان کی گردن آسمان سے یوں ٹکرائی تھی، یوں، اور وہ یوں نیچے دیکھ رہے تھے. یوں دیکھتے ہوئے ان کے جسم سے بال نکلے، اور ہر بال کے اوپر ایک کافر کی کھوپڑی لٹک رہی تھی، ایک فاسق کی کھوپڑی لٹک رہی تھی. اور جسم سے ایسی، اور ہاتھ میں ایک کپڑا تھا. وہ کپڑا ایسا تھا جس کو میں مثال دے رہا ہوں تولیہ. اس کپڑے کے اوپر کانٹے تھے. یہ دوسری روایت ہے. کپڑے کے اوپر کانٹے تھے. تو جب میں کسی کافر کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کانٹوں والے کپڑے کے اوپر کھینچتا ہوں، اور ایسی میرے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں سے کسی کا ناک کھل جائے تو اسی وقت مر جائے. بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم نے دیکھا تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ایسا اتنا تھا، کتابوں میں لکھا کہ مرنے کے قریب ہو. فوراً ملک الموت اپنے اصلی روپ میں واپس آئے. وہ کہا کہ جب نیکوکار آدمی کی روح کو قبض کرتا جس نے دنیا میں نیکی کمائی ہوتی ہے یا نیکی کمانے کی کوشش کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ ہماری کوشش دیکھتے ہیں، ہماری نمازیں نہیں دیکھتے، ہماری تلاوتیں، ہماری کوشش. میری کوشش کس چیز کی طرف، تیری سعی کیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جو کوشش کرتے ہیں. بقیہ کامیاب تو پیغمبر ہوتے ہیں، کامیاب تو وہ جن کو گارنٹیاں مل جاتی ہیں. ہماری تو کوشش ہے کہ جو اپنی زندگی کو صحیح سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ایسی شکل میں آتا ہوں. میں جب دوبارہ چہرہ پلٹا تو اتنا سفید نوجوان، اتنا خوبصورت نوجوان، اور اس کے پاس، ہمارے پاس ایک سبز کپڑا ہوتا ہے. اس سبز کپڑے سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اس کا اگر ایک ذرہ دنیا میں، ایک کونا دنیا میں کھول دیا جائے گا تو ساری دنیا معطر ہو جائے گی. اس کی خود دوسری کوئی خوشبو اس کے سامنے نہیں رہے گی. اور پھر آسمان سے ایک رف نازل ہوتی ہے. رف سمجھ لیں لفٹ. ایک رف نازل ہوتی ہے. اس کے اوپر سبز کمبل بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے اعزاء اور اقارب بیٹھے ہوتے ہیں حسب توفیق، جو انسان کو اللہ توفیق دیتے ہیں. کہ بعض دفعہ فرشتے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ پیغمبر بھی آتے ہیں، بعض دفعہ صحابہ بھی آتے ہیں، بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. یہ اللہ کے ہاں معاملات ہیں. چنانچہ کوئی علم یقینی نہیں ہے، یا کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ سب اس کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے استقبال کو ہم کہتے ہیں تشریف لائیے. تو اپنے جسم سے ایسے نکلتا ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، اور پھر وہ اس کپڑے پہ اترتا ہے. وہ سبز رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جس میں خوشبو بھری ہوتی ہے. وہ اس پہ بیٹھتا ہے، اور اس پہ بٹھا کے اس کو ہم رف پہ سوار کرتے ہیں، اور رف پہ سوار ہونے کے بعد ہم اس کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے، پھر ملک الموت دوبارہ اس میت کے گھر والوں کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں.
وہاں ملک الموت کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، ایک ایک بندے کو مخاطب کرتا ہے، اے خالد ہے، بکر ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان، تم یاد رکھو آج تم اس کے اوپر رو رہے ہو، کل لوگ تمہارے اوپر روئیں گے، اور یاد رکھنا میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک کو اپنے وقت پر اور اپنی اپنی باری پر لے کے جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کس وقت بلاوا آ جائے، کب حاضری ہو جائے، اللہ عافیت سے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والا، اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے۔ اپنا تعلق خاص، اے اللہ اپنا تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں، ہم بالکل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا تعلق ہم کو دیا جائے، لیکن آپ کرم نوازی فرما دیجیے، اے اللہ کرم نوازی فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ قیامت پہ جا کے پتہ چلے کہ آپ کے قرب کی لذتیں کیا تھیں۔ آپ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم یہاں پر فرشتوں کے سامنے ثابت ہو سکیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں۔ تم تو صرف جسم کے اعتبار سے آسمانوں پہ رہتے ہو، یہ زمین پر رہ کر بھی آسمانوں سے اوپر کی رسائی رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنائیے، تعلق خاص نصیب فرمائیے، اپنا پیار، اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنے پیغمبر کی محبت، اپنے صحابہ کی محبت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ نفرتوں کو دل سے نکال دیجیے، بغض اور عداوت کو دلوں سے نکال دیجیے، جو کسی سیاسی وجہ سے، کسی معاشی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپس میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اے اللہ ان کو دور فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم کی انتہا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائیے، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائیے۔ دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ آپ نے انبیاء کے خون کو قبول فرمایا ہے، آپ نے صحابہ کے خون کو قبول فرمائیے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمایا۔ اے اللہ کچھ تھوڑی سی محنت کاوش ہمارے لیے قبول فرما دیجیے، کچھ تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا وقت، کچھ تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہمارے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکے، اے اللہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو اس سے بچا لیجیے۔ اللہ اپنے پیار کے قابل بنائیے، اپنے تعلق کے قابل بنائیے، موت کا دھیان نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائیے۔ اے اللہ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، میرے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین یا جملہ جن لوگوں نے کہا ہے ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو مانگ سکے ہیں وہ بھی قبول فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ
دنید یہ بند کریں اور بچوں کو ٹوکیں